بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، نہ جانے اس نے اپنے رحم و کرم سے کیسی کیسی مخلوقوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ انسان، نبات، حیوان، جماد، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا۔ یہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، نہ یہ نکاح کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ کی پیدا کردہ ایک ایسی مخلوق ہیں جس کے شمار کو قیاس میں نہیں لایا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ فرشتے تمام مخلوق سے 9 حصے زیادہ ہیں، اگرچہ کچھ زمین پر رہتے ہیں مگر ان کا اصل مرکز آسمان ہے۔ فرشتے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کا کام عبادت الہی کرنا ہے، جن کو مقربین کہتے ہیں، دوسرے وہ جن کے ذمے دنیا کے انتظامات ہیں، جن کو مدبرین کہتے ہیں۔ اب مدبرین کو بھی 2 طرح کے حکم ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کی رحمت لاتے ہیں، ان کو روحانیہ کہا جاتا ہے، دوسرے وہ جو اللہ کا عذاب لاتے ہیں، ان کو کروبین کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اصول اسما 4 ہیں: حیات، علم، قدرت اور ارادہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام حیات کے مظہر ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قول کے مظہر ہیں، اسی لیے انہیں روح الامین کہا جاتا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ارادے کے مظہر ہیں، اسی لیے وہ رزق پر مقرر ہیں، اور اسرائیل علیہ السلام قدرت کے مظہر ہیں، اسی لیے وہ جابر اور متکبرین کو موت دے کر ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ عزت بخشی ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے سامنے پورا قرآن لکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر فرشتے کو اس کے موافق کام انجام دے رکھا ہے۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو روح نکالتے ہیں، کچھ فرشتے انسانوں کے دائیں بائیں کاندھوں پر ہیں جو اعمال لکھتے ہیں، اور ہر فرشتے کا مرتبہ ان کے انجام دیے ہوئے کام کے اعتبار پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام کی انجام دہی کی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ روح ایک عظیم فرشتہ ہے، آسمان، زمین، پہاڑوں اور فرشتوں میں سب سے بڑا۔ اس کا مقام 4تھا آسمان ہے۔ ہر روز وہ 12,000 تسبیح کہتا ہے اور ہر تسبیح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ روح نامی فرشتہ قیامت کے دن اکیلی ایک صف کے برابر ہوگا، باقی فرشتوں کی ایک صف ہوگی۔ اسی طرح سے رعد ایک فرشتہ ہے جو مینہا برسانے کی خدمت پر مقرر ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا کوڑا ہے جسے برق کہتے ہیں، اور وہ اس کوڑے سے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ بجلی کا چمکنا اسی فرشتے سے مراد لیا جاتا ہے۔ سلسائیل ایک فرشتہ ہے جس کے 3 بازو ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درود کو نور کی روشنائی سے نور کے کاغذ پر لکھو اور ہمیں پیش کرو، تاکہ قیامت میں ہم اس کاغذ کو میزان پہ رکھیں تاکہ وہ جنتی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ فضیلت 4 فرشتوں کو بخشی ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام ہے، اور ان 4 فرشتوں میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو نہایت خوبصورت پیدا کیا۔ ان کے 1,14,000 پر ہیں، جن کو طاؤس کے رنگ کے 2 سبز پر ہیں۔ جب آپ کوئی پر کھولتے تو آسمان و زمین سب ڈھک جاتے ہیں۔ آپ کے دائیں بازو پر جنت، حور، جنت کے محل، مختلف طبقے اور خادم وغیرہ کی صورتیں بنی ہوئی ہیں، اور بائیں بازو پر دوزخ، اس کے سانپ، بچھو، گڑھے اور جہنم کے محافظوں کی صورتیں بنی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے شروع کے زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدمی کی صورت میں بھیجا جانے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 24,000 بار نازل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام پر 12 بار، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 بار اور حضرت نوح علیہ السلام پر 50 بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 40 بار
اور حضرت ایوب علیہ السلام پر 3 بار، حضرت یعقوب علیہ السلام پر 4 بار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 بار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 10 بار۔ یہ مرتبہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی حاصل ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ مرتبہ اللہ کے نزدیک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حاصل ہے، جن کو علماء کرام کے نزدیک ملک الموت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ملک الموت ایسی شکل کے حامل ہیں کہ اگر بندہ ان کو دیکھ لے تو اس کی ہیبت لرز جائے، نہ جانے ان میں کتنی ہی صفات کو شمار کیا جاتا ہے۔ ملک الموت کا ایک قدم پلصراط پر، دوسرا جنت کے تخت پر، اور ان کا جسم اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام دریاؤں کا پانی ان کے سر پر ڈالا جائے تو ایک بوند بھی زمین پر نہ گرے۔ انسان کے مرتے وقت 3 طرح کے فرشتے آتے ہیں، ایک ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جان نکالنے کے لیے، 7 فرشتے ان کی مدد کرنے کے لیے، باقی جہاں تک نظر جائے وہاں تک فرشتے بشارت دینے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ جب کسی کی موت آتی ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت رگوں میں داخل ہو کر اس کی روح کو پاؤں سے لے کر گھٹنوں تک کھینچتی ہے، پھر یہ جماعت چلی جاتی ہے اور دوسری جماعت جان کو گھٹنوں سے پیٹ تک کھینچ لاتی ہے، اس کے بعد تیسری جماعت پیٹ سے سینے تک اور چوتھی جماعت سینے سے حلق تک جان نکال لیتی ہے۔ اس وقت موت کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مرنے والا مومن ہے تو جبرائیل علیہ السلام اپنا دایاں بازو کھول دیتے ہیں، یہ شخص جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اولاد کی طرف نہیں دیکھتا۔ اگر میت منافق جبرائیل علیہ السلام بایاں بازو کھولتے ہیں، یہ شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر دہشت کے مارے ماں باپ یا اولاد کی طرف نہیں دیکھتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ حضرت ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 2 بار جاتے ہیں۔ جانوروں کی جان نکالنے کا ڈھنگ اور ہے، جناتوں کی جان نکالنے کا ڈھنگ اور، یہاں تک کہ فرشتوں کی موت آئے گی تو وہ صرف سور کی آواز سے وفات پائیں گے، ان کے لیے جان نکالنے والے فرشتے مقرر نہیں۔ اب وہیں دوسری طرف ایک مخلوق انسان بھی ہے، اس مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ علماء کے نزدیک اگر فرشتوں سے بھی زیادہ اللہ کو کوئی عزیز ہے تو وہ امت محمدیہ کے ہی لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان میں نفس کو ڈالا ہے اور فرشتوں میں نفس نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہایت خوبصورت پیدا کیا ہے اور ان کو 600 پردے دیے ہیں، ایک ایک پر اتنا فاصلہ کہ جتنا مشرق اور مغرب میں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب اپنی ہیبت پر نظر ڈالی تو یہ کہا کہ الہی تو نے مجھ سے اچھی صورت بھی کسی کو دی ہے، تو جواب ملا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شکرانے کے 2 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 20,000 برس کھڑے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل، تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا، ایسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا مگر آخری زمانے میں میرے حبیب اور نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور ان کی امت نہایت ناتواں ہوگی۔ وہ لوگ تھوڑی سی دیر میں بھول چوک کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں گے اور اپنی فکروں میں غرق اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں ان کی نماز کو تیری نماز سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ وہ میرے حکم سے نماز پڑھیں گے اور تو نے اپنی خوشی سے پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔